السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، نیویگیٹ کریں گے آج ہم مختلف ایشوز کے درمیان، کیونکہ میں ابھی بھی نیویگیٹ کریں گی نا کیونکہ اب ہم نیویگیشن کے بعد پاکستان لینڈ کر گئے ہیں فرام لندن. بٹ آپ کا ایکسپیرینس کوئی اچھا نہیں رہا. وہ کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، بٹ اٹ ڈڈنٹ اینڈ ویل. یس، آئی تھنک لنڈن میں تو یو ور ہیپی، بٹ آن دا وے بیک بتائیے نا کیا ہوا. آپ تو ابھی 2 گھنٹے پہلے پہنچی ہیں یہاں، اور آپ نے تو آرام بھی نہیں کیا اور آپ آ گئی ہیں یہاں. ایکچولی میری فلائٹ رات 3:10 کو لینڈ کرنی تھی، لیکن اتحاد ایئر ویز کا شکریہ جنہوں نے اردو والے سفر کو انگلش والے سفر میں ایسے بدلا کہ پہلے تو ان کو شاید لینڈنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی. یہاں تھنڈر اسٹارم تھا لاہور ایئرپورٹ پر، تو انہوں نے 6-7 پھیرے لگانے کے بعد خود ہی اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ یا فیصل آباد کے بجائے ملتان ایئرپورٹ ہمیں لینڈ کروائیں گے. چلے وہاں تک تو ہم نے یہ کشت برداشت کر لیا کہ ملتان ایئرپورٹ لینڈ کر لیا. لیکن اس کے بعد اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی ایک تو یہ کہ ایئرپورٹ کی حالت کے حوالے سے کافی تشویش نظر آئی ہمیں کہ وہاں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی کہ ہم نے کس طرف جانا اور ہمارا لگیج ہمیں کیسے ملے گا. اتحاد ایئر ویز کا عملہ ڈیورنگ فلائٹ بھی انفارمیشن پرووائڈ اس طرح سے نہیں کر رہا تھا. بس تمام سٹاف جو ہے وہ کیبن میں جا کے لاک ہو گیا اینڈ وہ کچھ اپنے فیصلے کر رہے تھے. ہمیں ایسے لگا کہ ہم بالکل بے یار و مددگار ہیں. فلائٹ کے اندر بھی 2 گھنٹے ہم فلائٹ پہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے ملتان ایئرپورٹ پر. لیبارٹوریز بند کر دی گئیں. آپ 2 سے 3 گھنٹے تک آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ہوا میں ویسے تو نہیں ہیں، لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ ہیں تو آپ ہوا میں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ ہونا کیا. اور پھر 1 سائڈڈ فیصلہ کرنے کے بعد جب ہم وہاں پر ڈسمبارک ہوئے تو ہمیں پتہ چلا جی ہمیں 4 کوسٹرز لے کے جائیں گی ملتان سے لاہور، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے. اور پھر ان کوسٹرز کی حالت زار، اسکارچنگ ہیٹ. جو فلائٹ تھی وہ تو فلائٹ میں بدل گئی. آپ ایئر بس ایئر فرائر میں بیٹھ رہے ہیں. ٹوٹی پھوٹی بسیں تھیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ بلائی گئیں. اس موقع پر ہمیں نہیں نظر آیا کہ کوئی ہمارا وکیل ہے وہاں پر یا کوئی ہماری طرف سے بات کرے گا اتحاد ایئر ویز کے ساتھ. سو دس واز آل ٹیریبل. 3:10 رات کے میں گھر پہنچی 3:30 بجے. سو دس از دا ہول اسٹوری. اچھا، ایسی سٹوریز ہم نے بڑی سنی ہیں. میں تھوڑا سا مختصر اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. آپ کے دکھ اپنی جگہ پہ جائز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پائلٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ لینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تھنڈر اسٹارم ہے یا نہیں ہے. سیفٹی آف پیسنجرز اینڈ ایئر کرافٹ پیراماؤنٹ ہوتی ہے. اس پہ کوئی اور اس کے فیصلے کے اوپر نظر انداز نہیں ہو سکتا. وہ خود فیصلہ کرتا ہے. اور آپ خود کہہ رہی ہیں کہ 3-4 چکر 4-5 چکر لگائے انہوں نے لاہور کے اوپر، اور رات کو تھنڈر اسٹارم بھی تھی، بڑی اسٹرانگ ونڈز تھیں. تو میرا خیال ہے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ یہاں نہیں لینڈ کرنا. اگلا سوال کہ کیا سیالکوٹ یا فیصل آباد شاید آپ لوگوں کے لیے تو کنوینئنٹ ہوتا ہے کیونکہ شارٹ ڈسٹنس ہے، مگر یہ بھی فیصلہ پائلٹ کا ہوتا ہے کہ وچ از دا بیسٹ ایئرپورٹ ٹو لینڈ. اینڈ سو دیئرفور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ملتان لینڈ کرے گا. اوکے، جو اس وقت تک جو کچھ ہوا وہ اٹس ویری انفارچونیٹ. اس سے پائلٹ کا بھی کنٹرول نہیں تھا، آپ کا بھی نہیں تھا. بٹ اس کے بعد جب وہاں وہ لینڈ کیا ہے تو پھر وہاں انتظام تو ہونا چاہیے تھا نا. دس از واٹ ایئرپورٹس فار. سول ایویشن اتھارٹی کا یہی کام ہے کہ پھر فیسیلیٹیٹ کیا جائے سب پیسنجرز کو. اور اتحاد کا یہ کام تھا کہ جب آپ لینڈ کر گئے اور آپ کو امیگریشن سے فارغ ہو گئے آپ، تو اس کے بعد کوئی اچھے کوسٹرز ملنے چاہیے تھے. موٹر وے پہ آپ کو یہاں لانا چاہیے. نہیں، موٹر وے نہیں، جی ٹی روڈ کے تھرو آئے. وہ اسی لیے نا. اب وہ جس قسم کے کوسٹرز ان کو ملے شارٹ نوٹس کے اوپر، وہ کیا ایشو تھا، کیا بہتر مل سکتے تھے، نہیں مل سکتے تھے. تو دیز آر آل لاجسٹیکل ایشوز. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ونس اے فارن ایئر لائن پیسنجرز اتار دیتی ہے نا تو اپنی ذمہ داری فارغ ہو جاتی ہے. باقی ممالک میں بھی یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں، وہاں تو سول ایویشن اتھارٹیز اور ایئر لائنس پورا انتظام کرتے ہیں. ان کا ٹھیک ٹھاک عملے ہوتے ہیں اس قسم کے پرابلم کے لیے، مگر ڈیلیز وہاں بھی ہوتی ہیں. وہاں بھی ڈائیورژنز ہوتی ہیں فلائٹ کی فار ویدر پرپزز، اور وہاں بھی بڑے کمپلینٹس ہوتے ہیں. تو آئی تھنک آپ کا جو سب سے برا حصہ ہے آپ کے سفر کا یہی ہے. یہ نہیں کہ آپ کہ تھنڈر اسٹارم کی وجہ سے آپ کو ملتان لے جایا گیا، مگر یہ کہ اس کے بعد کا جو سفر ہے 6 گھنٹے کا یا 5 گھنٹے کا، وہ بڑی زیادتی. جس قسم کے کوسٹرز کے اندر آپ کو یہاں لایا گیا اور کوئی اچھا اس سے بہتر انتظام نہیں کیا گیا. اور پھر یہ کہ جی ٹی روڈ سے لایا گیا، وہ اسی لیے لائے گئے ہوں گے کہ وہاں ٹولز نہیں دینے ہیں، اور وہ جو موٹر وے اس پہ ٹولز دینے پڑے ہیں. تو یہ جو جس نے بھی وہاں نیگوشیٹ کیا ریٹس، تو اس پہ یہ بھی طے کرنا چاہیے تھا نا کہ پیسنجرز کی کمفرٹ از ویری امپورٹنٹ. تو میں سمجھتا ہوں اٹس ویری انفارچونیٹ. مگر ایئر لائنس کو بھی چاہیے کہ خیال کریں اپنے پیسنجرز. انفارچونیٹلی عائشہ
پاکستانیوں کی عزت نہیں ہے فورن ایئر لائنس میں. آپ کی اپنی ایئر لائن آپ کی عزت نہیں کرتی اور فورن ایئر لائنس بھی نہیں کرتی. تو یہ جو ایئر لائن آپ جس پہ آئے ہیں وہ چوک بلاک فل آف پاکستانیز جی. اور زیادہ تر یہ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہوتے ہیں لوگ. اس میں زیادہ تر ورکنگ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, لیبر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ فیملیز ہوتی ہیں سو آن. تو یہ بھی فرق پڑتا ہے نا, کتنے لوگ بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے لوگ اکانومی میں بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ سو آن. اور بڑی مجبوری ہوتی ہے, یہ لوگ جو بھی واپس آ رہے ہوتے ہیں دے آر آلسو بڑی مجبوری ہوتی ہے ان کی. دے ہیو ٹو فلائی 1 or 2 ایئر لائنس. اب تو زیادہ ایئر لائنس پاکستان آتی نہیں ہیں, میرا خیال ہے 3-4 آتی ہیں اب. اس سے پہلے زیادہ آتی تھی, وہ بھی نہیں آتی, اور ڈیسٹینیشنز بھی کم ہو گئے ہیں. اب لنڈن لاہور فلائٹ ہی کوئی نہیں ہے. لنڈن اسلام آباد فلائٹ ہے 3 times a week, وہ بھی شاید اگلے, میں نے سنا کہ اکتوبر میں وہ بھی شاید ختم ہو جائے. اب پی آئی کی فلائٹ جا نہیں سکتی بیکاز آف ادر ایشوز. ابھی اگست میں ڈیسیجن ہونا تھا, پینڈنگ ہے. ایئرپورٹس بھی لیز پہ نہیں دیے جائیں گے, وہ بھی پتہ نہیں کب سے ہم سن رہے ہیں کہ ایئرپورٹس کو لیز پہ دیا جائے گا. وہ سول ایویشن والے چھوڑتے نہیں ہیں نا, بیوروکریسیز اتنی اسٹرانگ ہے. ہمارے سول ایویشن کاسٹس are the highest amongst the highest in the world, whether it's fuel charges or maintenance or whatever it is. تو unfortunately یہ سارا پاکستان کا یہی حال ہے, جگاڑ لگے ہوئے ہیں اور nobody cares. کوئی چیک نہیں نا کرتا. اور لیکن اتحاد ایئرویز میں یہ لگا کہ ان کا جو لوگو ہے یا ان کا جو وعدہ ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو گیسٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ کی ڈیسٹینیشن کو اپنے گھر کی طرح. لیکن پاکستان کے معاملے میں ہمیں ایسا نہیں لگا. انہوں نے ہمیں لاوارسوں کی طرح پھینک کے اینڈ دے فلیو بیک. حالانکہ پائلٹ کا یہ کہنا تھا کہ میں 12 گھنٹے سے پہلے فلائی نہیں کر سکتا. سو میزری اینڈ ہیلپ لیسنس, لاچاری چاہیے تھا ان کو کہ ایٹ دی ایئرپورٹ ان کو چاہیے تھا کہ ان کا عملہ جو ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے اس کو اسٹرینتھن کرتے, اس کو بجٹ دیتے اور کہتے پیسنجرز کا صحیح خیال رکھنا ہے, کھانا پینا دینا ہے, ان کو صحیح طریقے سے کوسٹرز میں بٹھانا ہے اور لگیج. یہ تو وہ نہیں کیا نا, نہیں کیا گیا. ہمیں نظر آیا کہ انفارمیشن ڈیسک بھی کوئی اویلیبل نہیں تھا جس پر لگیج کے حوالے سے انفارمیشن دی جاتی. بہرحال کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں, یہ تو ایک ایسی یہ دکھ تو آپ کے دکھ ہم نے سن لیے اور اب آگے افسوس ہوا. آپ جا کے آج اچھا ریسٹ کیجیے گا, کل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. ہاں, لیکن جیٹ لیگ کی وجہ سے اگر میں کہیں لاغر نظر آؤں یا ایبزارب تو آپ نے مجھے معاف کرنا ہے. لیکن پاکستانی سیاست کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتی, ہر وقت انٹرسٹ برقرار رہتا ہے. اسپیشلی جو پارٹیز کا بیانیہ بدلتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ اکثر نون لیگ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, اس سے کیسے یو ٹرن لیا. یو ٹرن نون لیگ بھی لیتی ہے, صرف عمران خان صاحب پہ الزام نہیں. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اب تازہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ ایسے جیسے دو محبت کرنے والوں کے درمیان سماج دیوار ہوتا ہے نا. عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ, فوج اور ہمارے درمیان یعنی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دیوار بن رہی ہے, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. یعنی پاکستان تحریک انصاف اور سپاہ سالار ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ بہت ڈرامائی تبدیلی ہے. یہ نیا بیانیہ ہے, کیا یہ کوئی جادو چلا سکتا ہے, کچھ بیک ڈور چل رہا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی ایک امپریشن دینا چاہ رہی ہے اپنے لوگوں کو کہ بیک ڈور سے بات چیت شروع ہے, ہمارا وقت آ گیا ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہم سے بات کر رہی ہے بیہائنڈ دا سینس. بہت سے اس قسم کے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہی چلا رہے ہیں کہ جی فلانا بریگیڈیئر ملنے گیا, فلانا یہ ملنے گیا. میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. اسٹیبلشمنٹ کسی موڈ میں نہیں ہے پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے, اور کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی. مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ خان صاحب نے اپنا بیانیہ جو پھر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ہر دفعہ جب وہ یہ تو ناکامی ہوتی ہے تو کرتے ہیں. اور وہ پہلے یہی تھا نا کہ ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ان سے نہیں بات کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو پاور ہے ہی نہیں. اب ان کو پاور بنا دیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پاور ان کے پاس ہے, اور یہ حکومت ہے جو شہباز شریف کی, اور یہ درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اور آل آف اے سڈن راتوں رات آرمی چیف کو سپاہ سالار اور اس قسم کی پیاری باتیں ان کے بارے میں کرنی شروع کر دی ہیں. حالانکہ ٹویٹر دیکھیے آپ, یہ جو سارے اقدامات ہونے جا رہے ہیں سینسرشپ کے, دے آل ہیو ٹو ڈو ود جو جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی تھی اسی سپاہ سالار کے. عبد الرحمان کمیشن رپورٹ میں باقاعدہ تصویر کے ساتھ ہر قسم کی چیزیں ہو رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا, تو وہ جو بیانیہ تھا یا نیریٹو تھا یا اسٹریٹجی تھی, اب یہ ہے کہ جی کسی کے ساتھ حکومت کو ٹارگٹ کیا جائے. اچھا میں اس میں آپ کو بتا دوں اس کے پیچھے کیا ہے. اچھا کیا ہے؟ میں نے یہ تو کہہ دیا یہ کامیاب نہیں ہوگی. اچھا, کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. خان صاحب کو ٹرسٹ نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ, اور خان صاحب بھی ہر روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے یہ ہے کہ امید ہے پی ٹی آئی کی کہ جوڈیشری جو ہے ان کو بیل آؤٹ کرے گی, اور جوڈیشری اس قسم کے حالات کریٹ کر دے گی
کہ اس حکومت کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، بیکاز جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتی. جو بھی جوڈیشری کے فیصلے آتے ہیں وہ حکومت کے کندھوں پہ گرتے ہیں آ کے، ایسے ہی ہے نا. اور اگر اس حکومت کو جوڈیشری نے ناکام کر دیا یا چلنے نہ دیا، ہر چیز کے اوپر چیلنج ہوگی، حکومت کے ہر اقدامات، ہر پالیسی، ہر بیان یا ہر قانون، اگر جوڈیشری نے اس کو نیگیٹو کرنا شروع کر دیا تو ایک ڈیڈ لاک بن جائے گا، ہو جائے گا نا. بالکل. تو ان کا خان صاحب کا یہ خیال ہے، یہ امید ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ گورنمنٹ کو ناک آؤٹ کر دے، چلنے نہ دے. ٹھیک ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سوچے گی کہ یہ تو سارا جو ہمارا ایجنڈا تھا کہ حکومت کے ذریعے ہم نے ملک چلانا ہے اس ہائیبرڈ کے ساتھ، اور معیشت از ویری امپورٹنٹ. تو اگر معیشت ہی بیٹھ جاتی ہے، حکومت بیٹھ گئی، اگر ہر حکومت کا پالیسی نو ہونا شروع ہو جائے تو پھر ڈیڈ لاک ہو جائے گا نا، جسے کہتے ہیں ڈیڈ لاک جیم. تو پھر اس کو توڑنے کے لیے تو پھر کون کر سکتا ہے، اس کو توڑ سکتا ہے؟ تو اس کو تو صرف اسٹیبلشمنٹ ہی توڑ سکتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ یا تو جوڈیشری کو توڑے یا پھر گورنمنٹ کے ساتھ چھٹی کرا دے گورنمنٹ کی اور نئے کوئی ڈرامہ کرے. تو یہ ہے یہ پی ٹی آئی کا پلان کہ جوڈیشری اسٹیج پہ آئی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا اور ان جوڈیشری کو استعمال کیا جائے یا ان پہ پریشر ڈالا جائے پاپولسٹ قسم کا کہ وہ گورنمنٹ کو کرپل کر دیں، اور یہ آئی ایم ایف پروگرام رک جائے، سارے جو گورنمنٹ کے قانون بن رہے ہیں وہ چیلنج ہو جائیں، یہ جو سارے قانون بنتے ہیں روکنے کے لیے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، بند ہو جائیں. فری جوڈیشری جس کو اندر کرتی ہے جوڈیشری باہر نکال دے. وہ کہتی ہے یہاں جلسہ نہیں کر سکتی، جوڈیشری کر سکتی ہے. وہ کہے کہ یہ ٹیکس لگا دیا، وہ چیلنج ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو یو سی دے آر ایکسپیکٹنگ دا ججز ٹو کریٹ اے بگر کرائسس. اچھا، اب میرا موقف یہ رہا ہے کہ کرائسس تو چل رہی ہے، ٹھیک، میں نے یہی کہا تھا کہ جوڈیشری کی وجہ سے کرائسس بن جائے گی. جی. اب صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ جوڈیشری گورنمنٹ کو بلاک کر دے گی؟ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. اور اچھا، اور جس طریقے سے جو ڈیسیشنز آ رہی ہیں بالکل ایسی لگتا ہے. اسی لیے عائشہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے نہیں، پی ٹی آئی کے لوگ تو کہیں گے مگر گورنمنٹ کے لوگ بھی شک شبات کہ جی اگر جب چیف جسٹس چینج ہوگا تو اگلا جو چیف جسٹس آئے گا وہ شاید اور بھی کوئی سخت باتیں کرے. جی. اور یہاں تک ڈر یہ ہے کہ پچھلی الیکشن کو بھی چیلنج کر لیا جائے اور اگلے چیف جسٹس سے اور ان کے ساتھیوں سے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے اور جوڈیشری کے ذریعے ایک نئی الیکشن کال کروا دی جائے. یہ خواجہ آصف کا کہنا تھا. تو یہ ہے، دس از دا پلان. اب کیا یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ یہ کامیاب ہو جائے گا اگر جوڈیشری کامیاب ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور یہ ناکام ہوگا اگر جوڈیشری ناکام ہو جاتی ہے. بڑی سیدھی سی بات. تو اب یہ ہے کہ جوڈیشری کو گورنمنٹ ناکام نہیں کر سکتی، جوڈیشری کو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کو جوڈیشری کو ناکام کرنے کے لیے، کیونکہ اب سیاسی گیم شروع ہو گئی نا. دس از اے گیم ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ اینڈ ٹو برنگ ان اے فریش الیکشن اینڈ ٹو ہیو اے نیو گورنمنٹ جو کہ عمران خان کی ہو. ٹھیک ہے. جس طریقے سے کچھ جج اوپن پلیٹ فارمز کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا، اور اگر چلانا ہے تو پھر جوڈیشری کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ناسٹی افیئر، انفارچونیٹ افیئر. اگر ایسے ہی کام چلتا رہا اور یہ جوڈیشری کے ذریعے پھر ایک گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. پہلے تو جوڈیشری واز یوز ٹو گیٹ ریڈ آف پرائم منسٹرز، اب تو گورنمنٹ بدل، اب یہ جو ہے نا دس ول بی این اٹیمپٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اے گورنمنٹ. اگر الیکشن چیلنج ہوتا ہے تو ظاہر ہے پہلے تو اس کو ڈیڈ لاک کر دیں، پھر اس کے بعد الیکشن چیلنج ہو جائے تو پھر رہ کے گیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر جوڈیشری یہ کہہ دیتی ہے کہ جی نیا الیکشن کریں، پھر کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیڈڈ فار سم ڈیفیکلٹ ٹائمس. ٹھیک ہے. مگر میں یہی بھی سمجھتا ہوں دو باتیں، اور یہ انفارمیشن کے بیسس کے اوپر ہے، انالیسس کے بیسس کے اوپر کم ہے. انفارمیشن اور تھوڑا سا انالیسس. تھوڑا سا انالیسس. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو بھی تو انالائز کرنا پڑتا ہے. جی. انفارمیشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا. اور وہ ٹیکل کرے گی جس کو بھی ٹیکل کرنا پڑا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے جس کی طرف ایک آپ کو اس سال کے اخیر میں یا نئے الیکشن میں مل جائیں. اگر ایسی صورتحال ہوتی بھی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ نئے الیکشن کی طرف نہیں جائے گی. پھر یہ کیا کرتی ہے پھر وہ آئین جانے اور ججز جانے اور سیاستدان جانے. آپ اور ہم تو وی ول اونلی بی کامنٹنگ آن اٹ.
we're sitting here. अच्छा, जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर आपकी एक प्रेडिक्शन थी कि इलेक्शन कमीशन उसको लेकर क्या कर सकता है, वो शामिल करेंगे याद दहानी के लिए? इलेक्शन कमीशन ये कहती है, हम तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को फैसले जो है बिल्कुल फॉलो करेंगे, मगर सवाल हमारे ज़हन में ये है, हम पीटीआई में किसको एड्रेस करें, किसको खत लिखें? पीटीआई के अंदर तो इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, वहां तो हम किसी को मानते नहीं है कि वो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी जनरल है या किसी कोई ओहदा जो है वो कोई लीगल ओहदा है, तो हम किसको लिखेंगे, किससे ये तलब करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन? तो ये मामले तो अभी तय पाने हैं, तो एक तो ये रुकावट आ जाएगी कि जी हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही हम करें क्या, तो इसके अंदर काफी लेन देन होगी, 100 रास्ते होते हैं डिले करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए। देखें, हुबहू हो गया वैसा ही, इलेक्शन कमीशन ने वही किया। अब आगे क्या होगा मखसूस नशिस्तों के मामले पर, वही जिसका आप इशारा दे रहे हैं? जी वैसे ही होगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी ये 41 सीट्स नहीं मिलेंगी इनको। अब होगा क्या होगा, यही होगा कि इलेक्शन कमीशन जितनी डिले कर सकती करेगी ऑन दीज एक्सक्यूजेस, अच्छा, कि सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करे वो करे। उसके बाद ये मामला जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीकर जो है वो अपील टेक इस टाइम, बिल्कुल किसी सूरत में ये जल्दी मामला स्पीकर भी नहीं होने देगा। और स्पीकर पहले भी बड़ी डिलेज होती रही हैं हर चीज़ में, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इतनी आसानी के साथ। और अगर चैलेंज भी करते हैं तो पार्लियामेंट बात मानेगी नहीं जुडिशरी की, वो कहेगी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो फिर जुडिशरी अपने ऑर्डर्स को कैसे इंप्लीमेंट करेगी? पहले दौर में हमेशा एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी एक साइड पे होते थे, इसीलिए जुडिशरी के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती थी और फिर जाना पड़ता था। अब एस्टैब्लिशमेंट अलग खड़ी है, इट्स नॉट स्टैंडिंग विद द जुडिशरी, स्टैंडिंग अगेंस्ट द जुडिशरी। तो अगर जुडिशरी कोई ऐसा ऑर्डर्स देती है जो कि पार्लियामेंट नहीं उसको तस्लीम करती या कहती है सॉरी, गो एंड फ्लाई अ काइट, वी आर सुप्रीम, ठीक, तो देयर इज नथिंग द जुडिशरी कैन डू, नथिंग। ठीक, वो गरजे हैं जो मर्जी करें, बट देयर इज नथिंग दे कैन डू। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल की कैफियत रहेगी और डिले किया जाएगा मामला को, ये मामले को डिले करेंगे। और ये मामला इतनी जल्दी हल नहीं होगा किसी सूरत में भी। ये सारी की सारी सीटें जो हैं अगर ये मिल गई पीटीआई को, तो पार्लियामेंट के अंदर अच्छा खासा हंगामी सूरत हाल बन सकती है, हंगामी सूरत हाल। और उधर अगर जुडिशरी इस पीटीआई के साथ है और इस्टेब्लिशमेंट में उनकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो जाती है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन। एंड और ऑल यू नीड देन इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ स्पार्क। बाहर सड़कों पे कुछ छोटा मोटा हो गया, गवर्नमेंट जा सकती है। बिल्कुल ठीक। ये जो रियासत के सतून जिन्हें मिलकर रियासत के काम करना चाहिए, इस वक्त वो अपनी इंतहाई पोजीशंस पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस स्टैंड स्टिल या जमूद की कैफियत का मईशत पर क्या असर हो रहा है, गैलप सर्वे क्या बता रहा है, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। वो कहते हैं ना कि एक तरफ से आप चादर खींचते हैं, दूसरी तरफ से खिसक जाती है। इस तरह की सिचुएशन इस हुकूमत के लिए बनी हुई है कि गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। 126 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ़ी ये वेव ऑफ करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ गैलप सर्वे आपको ये बताता है कि आपके ऊपर तो बिज़नेस कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी को, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से और जो आपने टैक्स रेट बढ़ा दिए उसकी वजह से। सेठी साहब, इस तरह की सिचुएशन होते हुए कैसे इकॉनमी को ठंडी सांस आ सकती है? देखिए, बड़ी अच्छी खबर थी जी कि 126 मुल्क को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टू बिजनेस कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट। अच्छा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि इसीलिए अब गैलप ने जो सर्वे किया, इट्स नॉट अ गुड, इट्स लुकिंग बैड फॉर द गवर्नमेंट। उसके मोटी मोटी बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि कंट्री के जो बिजनेसमैन हैं वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो इससे पिछली हुकूमत से भी बुरी है, जो पीडीएम की जो हुकूमत थी ये उससे भी बुरी हुकूमत है। और वो ये समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस किस्म का बजट आया है वो अनएक्सेप्टेबल है और वो बड़े उसके साथ मुश्किलात हो रही हैं। इन्होंने कोई 450 के करीब बिजनेसमैन से रब्ता किया, स्मॉल मीडियम लार्ज को, 30 डिस्ट्रिक्ट्स, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 24 अप्रैल टू जून। एंड उसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है हर चीज़ पे, बिजनेस सिचुएशन, फ्यूचर बिजनेस सिचुएशन एंड डायरेक्शन ऑफ द कंट्री। कि आज की जो सूरत हाल है बुरी है, आगे क्या नज़र आ रहा है बुरा, और मुल्क किस तरफ जा रहा है बुरा। तो ये तीनों एरियाज़ के ऊपर नेगेटिव 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 आ रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि वो कहते हैं कि नियरली मेजॉरिटी समझते हैं कि ये नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है ये, या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है ये पिछली हुकूमत से बुरी है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि 60% जो लोग हैं वो बिजनेसेस कह रही हैं हमें बिजली की
کمی, ہمیں صحیح ریٹ پہ بجلی نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بیٹھ گئے ہیں, اور یہ پچھلے سال سے اس وقت کے سے زیادہ ہے یہ, اس سے مطلب ہے بڑھ رہا ہے یہ کرائسس. اور صرف ایک مائنورٹی ہے بزنس مین کی جو سمجھتی ہے کہ آگے حالات شاید بہتر ہو جائیں, IMF کا پروگرام آ جائے اور پیسے آ جائیں. اباؤٹ 45%, 46%. میجورٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے باوجود حالات نہیں اچھے ہوں گے, بیکاز سمجھتے ہیں کہ سیاسی پولیٹیکل سچویشن امپروو نہیں کرے گی, اور اگر پولیٹیکل سچویشن امپروو نہیں کرتی, اسٹیبلٹی نہیں آتی, تو پھر اور بہت سے مشکلات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی مایوسی ہے ہر جگہ پہ. اس طرح کی رپورٹس کو سیریس لینا چاہیے, تو عدم اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پالیسی. دیکھیے مگر یہ ہے تو صحیح, مگر اس وقت سارا ملک ہی عدم اعتماد میں کھاتے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبھی افیکٹ ہو گئے ہیں. اگر کاروباری لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. مڈل کلاس جو ہے ان کے اوپر, ان کی سیلریز کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, وہ بھی رو رہے ہیں. جو اپر کلاس ہے وہ اب ان کے اوپر بھی 40% سے زیادہ برطانیہ اور یورپ کے ٹیکس ریٹ سے بھی زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں. تو مطلب تکلیف تو سبھی کو ہو رہی ہے نا, خصوصاً 1-2 سیکٹرز ہیں جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, مگر وہ حکمران طبقہ ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, باقی تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ایسے میں کوئی ایجیٹیشن بھی سٹارٹ نہیں ہوتی. اس سے پہلے جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا, فوراً ایک سپارک جس کی آپ بات کر رہے تھے, ایسی کوئی سچویشن نہیں بنتی دکھائی دے رہی. دیکھیے یہ جو ایجیٹیشن ہوتی ہے نا, یہ سیاسی جماعتیں اس کو فیول کرتی ہیں یا اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. ٹھیک, اب سیاسی جماعتیں تو اس وقت ساری حکومت کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, صرف ایک باہر کھڑی ہے, یا ایک جماعت اسلامی ہے اور یا مولانا ہے, مولانا فضل. مگر مولانا فضل از ناٹ انٹرسٹڈ ان کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹکر ہو. جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں چاہتی. صرف ایک PTI ہے جو کہ ٹکر بھی چاہتی ہے اور ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتی ہے, کبھی ایک کبھی دو. ٹکر بھی چاہتی ہے اور ٹکر بھی چاہتی ہے, دونوں. ویل ڈن. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کام نہیں بن رہا. تو اب یہ ہے کہ مگر کیونکہ باہر کے حالات بہت خراب ہیں, کسی وقت بھی عوام کے اندر جو غصہ ہے وہ ابھر سکتا ہے, اور کسی وقت بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی سی تیلی لگ سکتی ہے. کوئی پریڈکٹ بھی نہیں آپ کر سکتے. کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی 2 بندے مر جاتے ہیں, 1000 بندہ باہر آ جاتا ہے, غصے میں آگے لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو چیز کے تعلق کوئی نہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کوئی لوکل ایونٹ ہے وہ اس کے ساتھ تعلق ہے, غصہ جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے, وہاں آ کے اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آگے لگنی شروع ہو جاتی ہے, پولیس آ جاتی ہے, فائرنگ ہو جاتی ہے, اور لوگ مر جاتے ہیں, اور ادھر بھی شروع ہو جاتا ہے, ادھر بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کب ہوگا, کون کرے گا, کیسے ہوگا, اس کے کیا نتائج ہوں گے. But it's an ever present danger. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچویشن یہ جو بزنس کانفیڈنس نہیں ہے, اس کی جینیون ریزنز ہیں, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ اٹس اے ویری انسٹیبل سچویشن. اور دا فیکٹ از کہ یہ گورنمنٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلائز نہیں کر سکی. ان کا ایک خیال تھا کہ ہم اسٹیبلائز کر لیں گے, اور دا مین ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر از ناٹ عمران خان. اس کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے نا کریک ڈاؤن کے ساتھ. اٹس دا جوڈیشری. اب وہ جوڈیشری کے ساتھ کیا کریں گے, اس کے لیے کوئی اور نسخہ لانا پڑے گا کسی حکیم کے پاس. بس اب وہ نسخے کیا ہیں کیا نہیں ہیں, آئی ڈونٹ نو. اچھا, حیرت کی بات ہے کہ اتنی گاگ پارٹیز, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سچویشن کا کوئی توڑ نہیں نکال سکیں گے, کسی طرح اکانومی کو چلائیں. عمران خان صاحب تو ان کو بربادی, اکانومی کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اب یہ دونوں پارٹیز آج کل کیا کر رہی ہیں اس سچویشن میں؟ اسد کیسر صاحب تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی اختلاف ہے, اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان بھی اختلافات ہیں. تو یہ تو PTI کو ہیلپ کر رہی ہے یہ بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کا درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے. 95% گورنمنٹ شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, اور وداؤٹ ایون کنسلٹنگ نواز شریف صاحب. یہ میں آج کو آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. اچھا, مریم بی بی بھی 95% گورنمنٹ خود چلا رہی ہیں وداؤٹ کنسلٹنگ ہر فادر, مگر 5% موٹی کوئی ایشو ہو تو پوچھ لیتی ہیں ان سے. اچھا, میاں صاحب از آؤٹ آف پالیٹکس جینیونلی. وہ ہے, ہی از دا ہیڈ, مگر انہوں نے کہا جی اب آپ بیٹھ گئے, آپ چلائیں. اچھا, ٹھیک, اور وہ جو بھی ہے وہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں. اچھا, اسی لیے ایک دفعہ میں نے پچھلی میں نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے بین کرنے کا, میں نے کہا تھا میاں صاحب کو تو کنسلٹ ہی نہیں کیا. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جب فیصلہ کر لیا تو پھر بھاگے گئے کہ اچھا جی وہ بڑا ریئیکشن آیا, یہ ہوا, اب کیا کریں ان سے. تو اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب خود بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ بیٹھ گئے کریں آپ, تو ویسے ڈفرینسز کوئی نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے کے ساتھ زرداری صاحب کے بلاول کے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. بلاول کی تھوڑی سی اسٹریٹجی فرق ہے.
وہ تھوڑا سا اگریسو ہونا چاہتے ہیں. زرداری صاحب بڑے کیئرفل چلتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. ہی از اے مچ بیٹر پولیٹیشین دین اینی بڈی ان دس کنٹری. اور آج ان کی سالگرہ بھی ہے تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں کہہ دیں. تو اب تیسری بات یہ آئی کہ پی پی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی کھٹ پٹ کیا کھٹ پٹ ہے یا نہیں. صاحب کو لگ رہا ہے ہاں تو وہ ایکچولی نہ بھی ہو تو وہ کوشش ان کی ہے کہ کرایا جائے, کیونکہ اگر آگے جا کے کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آنی ہے جس کے گرین لائٹ اگر اسٹیبلشمنٹ سے آتی ہے تو پیپلز پارٹی کو جانا پڑے گا نا چھوڑ کے اس طرف. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, کیسر صاحب اینڈ ادرس, وہ چپ پیپلز پارٹی کو نہ انٹیگنائز نہیں کریں گے. اور پیپلز پارٹی بھی بڑی انٹرسٹنگ گیم کھیل رہی ہے. وہ ایکچولی وہ کہتی ہے پی ٹی آئی بین کرنے کا ہمیں تو کنسلٹ ہی نہیں کیا, بجٹ کے اوپر ہمیں کنسلٹ نہیں کیا, ایسے ہی ہے نا. اور آج کی اخباریں پڑھ رہا تھا کہ گورنر صاحب پنجاب کے جو پی پی کے ہیں, جی بالکل, انہوں نے آئی پی پی اور گورنمنٹ پالیسی اور آئی پی پیز کے اوپر ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ کو کھڑکایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دوسری طرف میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان پروٹوکول یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آتا ہے کسی پروونس میں تو اس کی پروونس کی چیف منسٹر اس کو ریسیو کرتی ہے اینڈ اسکورٹ کرتی ہے. اٹ از اے فنڈامنٹل ایلیمنٹ. مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر تھا انٹرم 2013 میں, تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو جب بھی وہ پنجاب آتے تھے, خواہ وہ صرف لینڈ کر کے کہیں اور جانا ہوتا تھا, سندھ جانا ہوتا تھا یا کچھ, یا کسی اور دورے پہ آتے تھے جس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھا, ان کا اپنا کوئی ایشو تھا, تو آئی ووڈ ہیو ٹو گو ٹو دی ایئرپورٹ پروٹوکول ٹو ریسیو ہم. اور وہاں گیسٹ یا وہ ان کو اسکورٹ کرنا پڑتا تھا اگر وہ آ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں, یا تو یہ پروٹوکول ہوتی ہے. اور یہ پروٹوکول توڑی تھی نواز شریف صاحب نے جب محترمہ بینظیر بھٹو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنی, تو جب پنجاب آنے لگی تو میاں صاحب نے ریفیوز کر دیا ان کو ریسیو کرنے سے. اسی طریقے کے ساتھ اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں پڑھا کہیں کہ مریم نواز شریف نے پریزیڈنٹ صاحب کو ریسیو کیا ہو. پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں, اپنے گھر گئے ہیں یہاں زرداری ہاؤس, اور میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر نے ان کو ریسیو نہیں کیا. نجی نوعیت کے دورے پہ بھی یہ ضروری ہے پروٹوکول. ایوری ٹائم دا پریزیڈنٹ کمز ہیڈ آف اسٹیٹ, تو ریسیو کرنا تو بڑا ضروری ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ اس قسم کی چیزیں بھی کھچڑی پک رہی ہے کوئی. تو اب وہ پیپلز پارٹی ویسے ہی ناراض ہے کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا جاتا, مگر ساتھ ساتھ وہ کسی صورت میں بھی جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں کہے گی اس وقت تک وہ رہیں گے اس حکومت میں, اس کولیشن گورنمنٹ میں, کمپلین کریں گے تھوڑی بہت لڈو کھان واسطے یا کرن واسطے, یا سانو یہ چاہیے. میری انفارمیشن کے مطابق مریم نواز از ناٹ کوآپریٹنگ, جسے کہتے ہیں نا کہ جو وہ کہتے ہیں ساڑھا ایس پی لگا دو, ساڑھا ایس ایچ او لگا دو, یہ تو ایک عرصے سے شکایت, تو وہ مریم سے نو, ہم نے تو میرٹ پہ کرنا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. اس طریقے کے ساتھ زیادہ کنسلٹیشن نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کو بھی اکاموڈیٹ نہیں کیا fully in the cabinet and so on. لیکن جب تک وارنٹی ہے اس بانڈ کی تب تک یہ ساتھ چلیں گے. تو آصف علی زرداری صاحب کو آپ برتھ ڈے وش کر رہے ہیں. میں آصف علی زرداری صاحب کو 69th برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے مسٹر پریزیڈنٹ. May you live long and may you help guide this country to a stable and prosperous future. آمین. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ, اور جو سوالات آپ بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو بہت شکریہ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوال شامل کریں, لیکن کرنٹ ایشوز کی وجہ سے, وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سے سوالات ہم شامل نہیں کر پاتے. آج کا جو سوال ہے وہ ڈاکٹر خان سعودی عرب سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں. ڈیجیٹل ٹیررزم پہ بھی بات کی, آپ نے آرمڈ مسلح ٹیررزم پہ بھی بات کی, مگر پاکستان کو جو اصلی خدشہ ہے جو پاکستان کو تباہ کرے گا اور الٹیمیٹلی کھا جائے گا, وہ فائنینشیل ٹیررزم ہے جو آئی پی پیز کے تھرو نون لیگ کے نواز شریف نے ملک پر ڈالا ہوا ہے. ذرا فائنینشیل ٹیررزم ختم کرا دیں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. فائنانس منسٹر بن جائیں آپ, ختم کروا دیں. اچھا جی, اب انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں. انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ نکالا ہے فائنینشیل ٹیررزم کا. ہم نے تو FATF کے زمانے میں سنا تھا کہ وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ ٹیرر فائنینسنگ کا سنا تھا. اب ٹیررسٹ فائنینشیل دہشت گردی, فائنینشیل دہشت گردی کیا ہے. ان صاحب نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ آئی پی پیز کو. اب آئی پی پیز کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ آئی پی پیز کی وجہ سے
اس ملک کے بڑے حالات خراب ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ آئی پی پیز کو جو پیسے مل رہے ہیں، خواہ وہ بجلی بنا بھی نہیں رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے ہے، اور وہ اس لیے، اور یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ نواز شریف کے زمانے میں، ان کی حکومت کے زمانے میں زیادہ تر آئی پی پیز بنے جن کو اس قسم کی سہولتیں دی گئیں اور ساورن گارنٹیز دی گئی اور ڈالر کے اندر ریٹ فکس کیے گئے، جو کہ آج ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا، پھر میں آگے موو کروں گا۔ جناب ایسے ہے کہ پہلے آئی پی پیز تو پی 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 کے زمانے میں بنے تھے، 92 آنورڈز، 94 میں 92 سے بات شروع ہو گئی، 94 میں یہ کام شروع ہو گیا تھا، اور 96 تک بہت سارے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میاں صاحب کی حکومت آئی تو پھر یہ تو صرف 2 سال ہی رہے اور ان کی چھٹی ہو گئی، مگر جو زیادہ تر جو پھر آئی پی پیز لگے وہ چائنیز آئی پی پیز لگے، اور وہ جس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے زمانے میں لگے 2013 آنورڈز، اور سب سے زیادہ بوجھ ہے اس وقت وہ 90 کی دہائی والے آئی پی پیز کا بھی ہے، اور یہاں کے بھی جو چائنیز ہیں۔ اب اس میں سے آج ہی پی 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 کے جو گورنر ہیں انہوں نے پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ جی 42 ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اس ملک میں جو کہ ان آئی پی پیز کے مالکان ہیں۔ اب اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں آپ کو پیپلز پارٹی کے حمایتی بھی ملیں گے، نون لیگ کے حمایتی بھی ملیں گے، اور شاید اس میں ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ آج عمران خان کی سیاسی جماعت کے بھی حمایتی ہیں۔ سو دس از اکراس دا بورڈ، آل دا پارٹیز آر ریسپانسبل فار اٹ، پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ۔ مگر یہ جو چائنیز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ تو دس از بہت بڑے، ان کو اچھے ریٹس دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی ڈیٹ ایکیومولیٹ ہو گئی ہے۔ یہ تو ایک بات اپنی جگہ پہ، اور اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اسپیشلی امریکہ، ورلڈ بینک، جنہوں نے یہ پش کیا فار دیز ریٹس، ہب کو فار ایگزامپل۔ تو یہاں تک تو بات آپ کی صحیح ہے، مگر ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں، چائنیز آئی پی پیز نہیں لگانے چاہیے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے۔ کیا ہے؟ ایکسیس بجلی، وافر بجلی۔ ہاں، ہمیں اس وقت 45,000 میگا واٹس اس وقت ہمارے کنٹرول میں ہیں جو کہ ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، کیپیسٹی جو ہے، مگر جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آلموسٹ ہاف اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ونٹر منتھس کے اندر تو اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیوں ہے اتنا کہ اگر ہمیں اتنی بجلی ہمارے پاس ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا، اور پلانٹس کو بند رکھنا پڑ رہا ہے۔ اس میں دو ہیں جس کو آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس کو پلاننگ نہیں کی گئی کہ یہ بجلی جو ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں کہاں دینا ہے اور کب یہ آن لائن آئے گی، اور اس کے دوران بہت سی گیس خرید لی گئی، اور وہ گیس جو ہے وہ اب ایک زیادہ تر جو انڈسٹریل پلانٹس وغیرہ ہیں ان کو سپلائی کی جا رہی ہے، اور اس گیس کی خریدنے کی کیوں خریدی جب اتنی ایکسیس کیپیسٹی تھی؟ اس وقت یہ ان کا خیال تھا کہ گیس سستی مل رہی ہے تو سستی بھی گیس لگاتے ہیں، اور یہ مہنگے ہیں اور ان کے ساتھ شاید کوئی ری نیگوسیشن ہو جائے، وہ تو ہوا نہیں، تو اب گیس بھی ہے اور ایکسیس کیپیسٹی اسی لیے بڑھ گئی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بیڈ پلاننگ بائی دا نواز شریف گورنمنٹ ڈیورنگ دی لاسٹ ٹائم، اینڈ اس کے بعد بائی دی پی ٹی آئی گورنمنٹ، کچھ نہیں کیا انہوں نے ٹو ری نیگوسیٹ دوز تھنگس، تو دونوں گورنمنٹس آر ریسپانسبل۔ مگر ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ آپ کی بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے، وہ ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ دیکھیے 20 سال پہلے جب یہ آئی پی پیز لگے تھے تو اس وقت جو ڈالر کی قیمت تھی وہ بہت کم تھی، اور آج روپے کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو آج کل کے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو اس ڈالر قیمت لگائیں جو کہ 10-20 سال پہلے تھی جب یہ سائن ہوئے تھے کانٹریکٹس، تو آپ سمجھیں گے کہ اس وقت سے لے کے آج تک صرف 30% ریٹ بڑھا ہے۔ کتنا؟ صرف 30%، اور 30، مگر جو آپ دیکھیں گے کہ ریٹ یہ تو 30% ہے اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ڈالر اگر وہی رہتا تو اب روپے جو ہے اس کی ڈپریسیشن اتنی ہو گئی ہے کہ یہ جو 30% ہے یہ 360% پہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس میں بہت بڑا رول ہے ڈیویلیویشن کا۔ اگر ڈیویلیویشن نہ ہوتی تو آپ کی اتنی قیمتیں نہ بڑھتی، شاید 30-40% بڑھ جاتی، مگر یہ جو اوور 200% جو بڑھ گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے، فیول جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ مہنگا ہو گیا ہے، اینڈ سو آن، اور جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے باہر کے ملکوں کو فار دی آئی پی پیز، وہ آپ نے ڈالر میں کرنی ہے۔ پہلے $1 جو تھا 100 روپے کے، پہلے $1 100 روپے کا تھا، اب ڈالر جو ہے وہ 280, 85, 90 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ آپ کے بجلی کے بلوں میں آ رہا ہے۔ اب ڈالر کیوں بڑھا اور کیوں نہیں، اس پہ تو حکومتوں کا، اب میں سمجھتا ہوں یہ
नून लीग का भी, PTI का भी, और इसके बाद भी जो गवर्नमेंट आई है, ये सब they're all responsible for this, because that's when the debt went up, that's when the IPPs were signed, and so on. तो ये एक मिली जुली बात है. इसको आप फाइनेंशियल टेररिज्म कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल टेररिज्म शुरू हुई थी इन 90 की दिहाई में और अभी तक ये कंटिन्यू कर रही है. मगर इसके बाद एक और भी डायमेंशन है फाइनेंशियल टेररिज्म का, वो ये कि आज ये जो बजट बना है, ये तो इसने टेरराइज कर दिया है हर तबके को. कारोबारी लोग जो है देर अप इन आर्म्स के जी ये तो टेररिज्म है FBR की, मिडिल क्लास इज अप इन आर्म्स के FBR की टेररिज्म एंड सो ऑन, और सब्सिडीज़ ख़त्म हो रही हैं. तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये एक हाई हैंडेड टेक इट और लीव इट वाली बात है कि और लंप इट जिसे कहते हैं. और इस किस्म की इक़दाम जो हो रहे हैं, दे आर लाइक अ टेरर अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज एज पॉलिटिशियंस इवन एडमिट कि ये जो रेट्स बढ़े हैं बिजली के फॉर द लोअर मिडिल क्लास स्पेशली, वो तो उनकी एक तनख्वाह, महीने की तनख्वाह से ज़्यादा उनका बिजली का बिल आ रहा है विद बेयरली इवन वन एयर कंडीशनर. तो ये भी एक किस्म की फाइनेंशियल टेररिज्म है जिस किस्म का ये बजट आया है. और इसकी जो सारी वजूहत हैं वो है IMF, और जो आपने लोगों के पैसे देने हैं, जो कि 90 की दिहाई के बाद से पैसे आपने कर्जे लेने शुरू किए इंटरनेशनल, और उससे सारी गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व, और वो पैसे अब आपने वापस करने हैं, और जब वापस करने जाते हैं तो आपके पास पैसे नहीं हैं एंड सो ऑन. तो निजात कैसे दिलाएंगे? निजात कैसे दिलाएंगे इन शॉर्ट, अगर हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले पूछना चाहें? निजात मुझे नज़र नहीं आ रही, सॉरी. नज़र नहीं आ रही तो क्या होगा इस अंधेरे में? हाथ पैर मारने का क्या है? मुख्तलिफ हुकूमतों के पास होमवर्क अगर टाइम पर कर लिया जाता तो शायद इस नौइयत के सूरत हाल का सामना न करना पड़ता. आपके मज़ीद सवाल इस नंबर पर जो आपके सामने है उस पर भेज सकते हैं. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है.